فیول جو ہے از اے میجر کاسٹ اور کافی کچھ ڈٹرمن کرتا ہے. آف کورس ہوگی کوئی نہ کوئی کمی, بٹ یہ کہ کیا اس سے انفلیشن اسٹیبل ہو جائے گی, آئی کانٹ سے کتنی دیر تک ہوگی, کیا ہوگا. ویسے بھی انفلیشن تو پیک کر گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھے سفر کی جانب ایک قدم ہے, اور واقعی اچھا کا قدم ہے. اگر لوگوں کو تیل سستا مل رہا ہے پاکستان میں تو اچھا کا قدم ہے, لیکن اس سفر کے جو اگلے مراحل ہیں ان کے بارے میں ابھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ حالات پاکستان کو کہاں لے کر جائیں گے. انہوں نے ایکسچینج ریٹ تو کم کر دی ہے, کوئی ڈینائی نہیں کرتا, بٹ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ اب مارکیٹ مین سے ہوئی ہے دوسرے مین سے ہوئی ہے, یہ سمجھنے والی بات ہے. ابھی تک بہت ساری کمپنیاں جن کے پروفٹس واپس جانے نہیں گئے, ابھی تک بہت سارے ایل سیز نہیں کھل رہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے, ایکسچینج ریٹ بخار ہوتا ہے اکانومی کو. اندر سے کیا ہے, اندر سے جو اکانومی کا بخار تو ہو جاتا ہے, پر اندر سے کوئی ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ بخار کیوں ہو رہا ہے. اندر جو مسئلہ ہے وہ خسارے ہیں, آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, آپ کا فسکل ڈیفیسٹ, اور آپ کا ہیوج ڈیٹ 90% جی ڈی پی. اب یہ 2-3 چیزیں جو ہیں اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر ایکسچینج ریٹ پھر بھاگنے کی کوشش کرے گی. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ بوجھ ان لوگوں پہ ہے جو 2% سے کم ہیں, جو کہ ٹیکسز دے رہے ہیں. باقی جو ہیں وہ ایک طرف انتہائی غربت ہے, دوسری طرف مزے ہو رہے ہیں. یہ مزے کا سلسلہ اب پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان کے لیے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس ذرائع ہیں انہیں پھر آگے بڑھ کے اور اپنے ٹیکسز بھی دینے چاہیے. ایک دفعہ یہ اصلاح شروع ہو گئی اور پاکستان میں کوئی بہتری آئی تو پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کی سکت بھی بہتر ہوگی اپنے قرضوں کو سنبھالنے کے لیے, اپنی معیشت کے لیے. اس وقت نظریں لگی ہوئی ہیں کہ غزہ اور اسرائیل کی صورتحال کے نتیجے میں بین الاقوامی معیشت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. ماضی میں بھی جب بڑے بڑے تنازعات ہوئے, چاہے وہ 9/11 کا معاملہ تھا, چاہے دوسرے معاملات تھے, تو وہ نتیجہ معیشت پہ آیا. تو اس دفعہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں کوئی معاشی صورتحال کچھ مشکلات کی طرف جاتی ہے, اور پھر وہ اگر ایسی مشکلات ہیں تو پھر وہ بہت سے ممالک کو لپیٹ سکتی ہیں اور پاکستان بھی اس مسئلے کا شکار ہو سکتا ہے. اگر تو وار ہو جاتی ہے پوری تو obviously اس کا پوری دنیا پہ اثر پڑتا ہے. سپلائی لائنز آپ کی کٹ ہوں گی, آپ کی اور کیا کہتے ہیں کموڈیٹیز مارکیٹ پہ اثر پڑے گا وغیرہ. وار کا تو یوکرین وار کا بھی پڑا ہے تو اس کا بھی پڑے گا.